پیارے دوستو، رمضان مبارک میں کچھ نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی ہونے والی ہے، لہذا آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے گا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 2025 والا رمضان یہ قیامت سے پہلے والا رمضان ہے؟ اور 17 رمضان سے پہلے کیا یہ نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں؟ اور کیا یہ ہمارا رمضان آخری ہوگا؟ پیارے دوستو، یہ ساری واقعہ آپ سے بیان کریں گے، ذرا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ پر رحم فرمائے۔ پیارے دوستو، اس کی اصل حقیقت جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سب فنا ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ پیارے دوستو، لیکن انسان جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اس حقیقت کو ماننا نہیں چاہتا اور اپنے خیالات کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن پیارے دوستو، یہ حقیقت ضرور قائم ہونے والی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ پیارے دوستو، آگے سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح اس دنیا کو پیدا فرمایا اسی طرح ایک دن اس دنیا کو ختم بھی کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر اور اونچی ذات والا ہے۔ پیارے دوستو، ہر شخص کو اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہوگا اور اپنے اعمال کا مزہ چکھنا ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بہت سارا ذکر فرمایا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ساری نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اور ہم آپ کو اہم نشانیاں اس میں بتائیں گے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، ان نشانیوں کا تعلق آج یہ ہونے والی انبار سے ظاہر ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پیارے دوستو، قیامت سے پہلے آنے والا رمضان کیسا ہوگا اور اس میں کون سے واقعات پیش آئیں گے، اور اس رمضان میں لوگ اندھے اور بہرے کیوں ہو جائیں گے۔ یہ سارے واقعات آپ سے بیان کریں گے، ذرا ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور اس آخری رمضان میں زلزلوں کی کثرت کیوں ہوگی؟ کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں؟ اور پیارے دوستو، اس آخری رمضان میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کا کھانا کیوں جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا؟ اور اس رمضان میں فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل کرنے کا حکم فرمایا تھا؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں گے، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا علم بڑھے اور ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے قیامت سے آنے والے پہلے خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ ہونے کے ہیں۔ پیارے دوستو، کوئی سائنسدان کہتا ہے کہ سورج کے ختم ہونے سے قیامت آ جائے گی۔ پیارے دوستو، کوئی سائنسدان یہ کہتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جس چیز کو بنایا گیا ہے اس کو فنا بھی ہونا ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا ہے اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، مگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قیامت پر ایمان لانا اور
قیامت محشر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، یہاں پر ایک بات تو طے ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی، اس کا علم میرے اللہ کو معلوم ہے اور میرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ مگر جو نشانیاں قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانیاں 3 درجوں میں عہد کی گئی ہیں۔ نمبر 1، علامت وعدہ۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا 1400 سال پہلے ذکر فرما دیا تھا۔ نمبر 2، علامت صغریٰ۔ یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، یہ تب نظر آئیں گی جب قیامت نزدیک آئے گی۔ علامت کبریٰ، یہ وہ نشانیاں ہیں قیامت قائم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، ان قیامت کی نشانیوں کو سمجھنا اور ان سے آگاہ رہنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کامیاب ہو سکیں۔ پیارے دوستو، قیامت کی نشانیاں بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور جس سے یہ بات محض پتہ چل جائے گی کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب زمانہ آپس میں برابر نہ ہو جائے گا اور سال مہینے کے برابر نہ ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر نہ ہو جائے گا، تب تک قیامت قائم نہ ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ رمضان حضرت امام مہدی سے پہلے آئے گا۔ پیارے دوستو، اس رمضان میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پیارے دوستو، اسی رمضان میں سورج کو گرہن لگے گا اور سورج پر اوپر ایک لمبی کھمبے کی طرح روشن چیز نظر آئے گی۔ پیارے دوستو، اور اسی رمضان میں شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی اور زوردار آواز سنائی دے گی، اور صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ رمضان سے پہلے آواز سنائی دے گی یا رمضان کے اندر آواز سنائی دے گی؟ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان میں ظاہر ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا اور ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ پیارے دوستو، یہ تمام نشانیاں ہمیں آگاہ کرنے کے لیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ پیارے دوستو، جب یہ زوردار آواز سنائی دے گی تو 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے اور 70,000 لوگ راستہ پٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی پاک دامنی ختم ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی اس امت میں سے کوئی شخص محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ادا کرے گا اور اپنے گھر میں رہے گا اور تکبیر بلند کرے گا، وہ اس آفت سے محفوظ رہے گا اور اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس پہلی آواز سے بعد ایک اور آواز سنائی دے گی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں ایک زوردار چیخ سنائی دے گی۔ شوال کے مہینے میں شور شرابہ ہوگا
اور پیارے دوستوں فرمایا کہ ذوالحجہ میں قبیلوں کی بغاوت اور خون خرابہ ہوگا۔ پیارے دوستوں یہاں پہ صحابہ کرام نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ زوردار آواز ہوگی جو کھڑے ہونے والے کو کھڑا کر دے گا اور بیٹھے ہوئے کو بیٹھا رہنے دے گا، اور شریف زادیاں جو پردے میں ہوں گی ان کو پردے سے باہر نکال دے گا۔ پیارے دوستوں اور ارشاد فرمایا کہ اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی اور طرح طرح کی عذاب اور عذاب نازل ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے تاکہ آنے والے اس عذاب سے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ پیارے دوستو اللہ کی عبادت میں ہمیں سب کچھ ملے گا، اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی کی طلبگاری کرنی چاہیے تاکہ ہم اس فتنوں سے چھٹکارا پا سکیں۔ پیارے دوستو اور فرمایا کہ جب فجر کی نماز ادا کرو تو اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ اور چادریں اوڑھ لو اور اپنے کان بند کر لو، کیونکہ جب یہ ایک زبردست آواز سنائی دے گی اور اللہ کی بڑائی کرو اور اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو تاکہ اس چیز سے اللہ ہمیں چھٹکارا دے۔ جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پیارے دوستو نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ رمضان شریف کی 15ویں رات کو چاند کو گرہن لگے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس رمضان کے بعد بڑے بڑے فتنے شروع ہو جائیں گے اور آپس میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ اور پیارے دوستو یہ دنیا اپنے اہتمام اور کیے ہوئے اللہ کے وعدے کو جا کر پہنچے گی، اور پھر وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر پیارے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کی تمام چیزوں کو فنا کر دے گا، سورج کو، چاند کو، آسمان کو اور زمین کو۔ اور پیارے دوستو زمین پر کچھ نہیں رہے گا اور سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ اس آنے والے وقت کے لیے ہمیں اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں تاکہ اس پورے وقت قریب آنے سے پہلے ہم اپنی تیاری کر لیں۔ پیارے دوستو اور ہمیں چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ پیارے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور اس آنے والے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ پیارے دوستو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ آنے والا رمضان ہمارا آخری رمضان ہوگا؟ جس حالات کو دیکھ کر ہم یہ جائزہ لگا سکتے ہیں، اور پیارے دوستو کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی محبت کا اظہار کر دیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔